ہندوتو کے نام پر جس جارحانہ فرقواریت کو فروغ دیا جا رہا ہے وہ ہرگز اس ملک کی مٹی اور خوشبو سے میل نہیں کھاتی۔ ہمیں سناتن دھرم کے فروغ سے کوئی شکایت نہیں، دھیان کیجئے گا آپ کو بھی اسلام کے فروغ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اقلیتوں، دلتوں اور خاص کر مسلمانوں پر ہونے والے حملے اور موب لنچنگ کے واقعات بلا شبہ نہایت افسوسناک اور ملک کے لیے شرمناک ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ جو چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے وہ ہندوتو کی غلط تشریح۔ ابھی تو ایسا ہو گیا انسپکٹر راج آ گیا، بڑی مشکل سے تو پیچھا چھوٹا تھا، موجودہ سرکار نے وہ انسپکٹر راج پھر لاگو کر دیا۔ اس کو روکیں، اس سلسلے کو جو انسپکٹر راج ہو رہا ہے۔ ہندوتو اور کمپوزٹ نیشنلزم، متحدہ قومیت، اقلیتوں، دلتوں اور خاص کر مسلمانوں پر ہونے والے حملے اور موب لنچنگ کے واقعات بلا شبہ نہایت افسوسناک اور ملک کے لیے شرمناک ہیں۔ ان کے خلاف اب یہ بات ہم مسلمانوں کی نہیں کر رہے ہیں، ملک کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے خلاف مختلف سطح پر آواز اٹھائی جا رہی ہے اور اٹھائی جانی چاہیے، لیکن ان سے بھی زیادہ جو چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے وہ ہندوتو کی غلط تشریح اور ہماری دیرینہ متحدہ قومیت کے نظریات کے درمیان نظریاتی ٹکراؤ کی جارحانہ کوشش ہے۔ بھارت تنوعات اور تکثیری معاشرے کا حامل خوبصورت ملک ہے۔ اس کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت تمام افکار و اعمال اور مراسم کے حامل لوگوں کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے اور نظریے پر چلنے کی آزادی ہے۔ اسے بچانے کے لیے گاندھی جی نے وغیرہ نے انتھک کوششیں کی ہیں۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر کی سعی و جدوجہد بھی بھارت کے ماضی و حال کی سنہری تاریخ کا ذرعی عنوان ہے۔ متحدہ قومیت اور ہندو مسلم یکجہتی کا فکر و فلسفہ ان کی عطا کردہ وراثت ہے۔ اس کے مد مقابل ہندوتو کی موجودہ دور میں جو تشریح کی جا رہی ہے اور ہندوتو کے نام پر جس جارحانہ فرقواریت کو فروغ دیا جا رہا ہے وہ ہرگز اس ملک کی مٹی اور خوشبو سے میل نہیں کھاتی۔ ہم یہاں یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ RSS اور BJP سے ہماری کوئی مذہبی عداوت نہیں ہے، بلکہ مذہبی یا نسلی عداوت نہیں ہے، بلکہ ہمیں صرف ان نظریات سے اختلاف ہے جو سماج کے مختلف طبقات کے درمیان برابری، نسلی عدم امتیاز اور دستور ہند کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں۔ ہماری نظر میں ہندو اور مسلمان سب برابر ہیں۔ ہم انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور نہ نسلی برتری کو تسلیم کرتے ہیں۔ جمعیت علماء کی سدا یہ پالیسی رہی ہے کہ بھارت کے تمام شہری برابر ہیں، ان کے درمیان مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جب بھی RSS اور اس کے نظریات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ماضی کے سرسنگ چالک گرو گولوالکر کی کتاب بنچ آف تھاٹ کے حوالے ہوتے ہیں۔ حالانکہ RSS کے موجودہ قائد کے حالیہ ایسے بیانات جو ایک قومی نظریے، متحدہ قومیت اور بھائی چارے سے کچھ میل کھاتے ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دوستی کے لیے بڑھایا جانے والا ہاتھ آگے بڑھ کر مضبوطی سے پکڑا جانا چاہیے۔ ہم RSS اور اس کے سرسنگ چالک اور ان کے ماننے والوں کو گرم جوشی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ آئیے آپسی بھید بھاؤ اور بغض و عناد، دشمنی کو بھول کر ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور اپنے پیارے وطن کو، دیش کو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ، پرامن اور مثالی اور سپر پاور ملک بنائیں۔ باہمی نفرت کے تاریک ماحول میں جو لوگ بھی باہمی رشتوں کو استوار کرنے کے لیے ڈائیلاگ اور ایک دوسرے کے افکار و نظریات کو سمجھنے کے لیے کوشاں ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ایسی تمام کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ باہمی گفت و شنید ہی تمام مسائل کا حل ہے، یا کم از کم مسائل کو بڑھنے سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کا راستہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بھائیوں اور پڑوسیوں سے قطع تعلق کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جمعیت کے اکابر نے برادران وطن کے ساتھ دوش بدوش چلنے اور ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کی روش اختیار کی، اور جمعیت آج بھی اسی روش پر مضبوطی سے قائم ہے۔ موجودہ حالات میں جمعیت علماء ہند RSS اور اس کے رہنماؤں کو متوجہ کرتی ہے کہ وہ اپنے موجودہ بیانات کی روشنی میں عملی اقدامات کریں
اور موجودہ حالات میں اپنی ہمنوا جماعتوں کو قائل کریں کہ نفرت اور فرقہ پرستی کی چادر اتار پھینکیں۔ ہمیں دھیان کیجیے گا، ہمیں سناتن دھرم کے فروغ سے کوئی شکایت نہیں۔ آپ کو بھی دھیان کیجیے گا، آپ کو بھی اسلام کے فروغ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ایک بہت اہم بات ہے، نفرت انگیز اور گستاخانہ بیانات، مضامین و نعرے جو پیشوایان مذاہب کی شان میں لکھے یا لگائے جاتے ہیں، وہ کے شان میں گستاخی کے لیے لکھے یا لگائے جاتے ہیں، وہ مسلمانوں اور ملک کے دیگر باشعور افراد اور گروہوں کے لیے سوہان روح ہیں۔ مسلمان جو تمام برگزیدہ انسانوں کے احترام کو جزء ایمان سمجھتے ہیں، جب وہ اس ذات اقدس کے بارے میں جس نے تمام پاک بازوں کی حفاظت و ناموس کا درس دیا، دھیان کیجیے گا، وہ اس ذات اقدس کے بارے میں جس نے تمام پاک بازوں کی حفاظت و ناموس کا درس دیا اور کبھی کسی خطے ملک یا انسانی گروہ میں جو بھی خدا کا برگزیدہ بندہ ہو اس کے احترام کو ایمان کا جزء لازم بتایا، مسلمان جب اس معلم شرافت و انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو قدرتی طور پر وہ روح فرسا اضطراب اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یقیناً دیگر مذاہب کے متبعین بھی اپنے مقدس پیشواؤں کی توہین آمیزی کے بارے میں ایسا ہی محسوس کرتے ہیں، اور ان کی توہین بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے ایسے قانون کی شدید ضرورت ہے جس سے اس قسم کی فتنہ انگیزیوں کا سدباب ہو اور پیشوایان مذاہب کی حرمت و عزت و حرمت محفوظ رہے۔ اسی کے ساتھ اس امر کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جانے والے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اور انسانیت کے لیے آپ کی خدمت و قربانیوں سے عام لوگوں کو ان کی زبان میں واقف کرایا جائے۔ جب تک آپ نشر و اشاعت، تبلیغ اور افہام و تفہیم کے ذریعے دماغوں کو متاثر نہ کریں گے، محض وضع قانون سے پورا نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اہل علم و اصحاب قلم اپنی صلاحیتیں ایسے مفید اور مختصر کتابچوں کی تصنیف و تالیف میں صرف کریں اور ایسے مختصر پیغامات بنائیں جنہیں آڈیو یا ویڈیوز کی شکل میں سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں تک پہنچایا جائے تاکہ پیدا کردہ غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔ یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو ملک میں بسنے والے سب لوگوں کے بچوں کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اوپر کسی ایک کتاب کو لادنا، کسی ایک کتاب کو لازم کرنا، کسی ایک مذہب کے چیزوں کو لازم کرنا، یہ بھی اس ملک کی روح کے منافی ہے، اور کم از کم مسلمانوں کو تو یہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ مسلمان بھارت کے مسلم سماج میں جو بگاڑ پیدا ہوئے ان میں اہم ترین ذات پات کا نظام ہے۔ کیونکہ اسلام کے واضح تعلیمات مساوات اور نسلی عدم تفریق پر مبنی ہیں، لیکن جن لوگوں نے مذہب اسلام کو اختیار کیا وہ اپنے آپ کو ذات پات کے پرانے نظام اور رسم و رواج سے پوری طرح آزاد نہ کر سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ برادران وطن کی طرح نسلی تفریق کا شکار ہے، اور اس کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ریزرویشن جیسے اقدام کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن پسماندگی اور اشراف و ارذال کے سوال پر مسلمانوں کے درمیان تفریق ہرگز درست نہیں ہے۔ البتہ مسلمانوں میں دلت اور پسماندہ برادریوں کی زمینی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے آج کے اجلاس عام کے موقع پر ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہر ایک طبقہ مسلم سماج میں برابری کی حیثیت رکھتا ہے، اور ماضی میں جو زیادتیاں ماضی میں کیا حال میں بھی ہو رہی ہیں، جو زیادتیاں ذات پات کے نام پر ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، ان پر ہمیں شرمندگی ہے، اور اسے دور کرنے کے لیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں معاشی، سماجی، تعلیمی ہر زاویے سے مساوات قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش بروئے کار لائیں گے، اور پسماندہ مسلمانوں کو خصوصی مراعات، ریزرویشن اور سرکاری اسکیمیں دلانے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں گے۔ اس موقع پر ہم مسلمانوں کو باہمی تفریق کی کوششوں سے باز رہنے اور سماج کے ہر طبقے کو اسلام کے مساوات کے نظریے پر مضبوطی سے کاربند رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم امید ظاہر کرتے ہیں کہ سرکار عملی طور پر
اقدام کر کے ان مظلوم اور غریب طبقات کی ہر ممکن مدد کرے گی، اور ان کے سلسلے میں مذکورہ کمیشنوں نے، مذکورہ بالا کمیشنوں نے جو سفارشات کی ہیں ان کو جلد بروئے لائے گی۔ یہ لکھی بھی بات ہے، لیکن کہنے میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہماری سرکار نے، ہمارے ملک کی سرکار نے پسماندہ مسلمانوں کے سلسلے میں کچھ اعلانات کیے ہیں، ہم اس کا خیر مقدم کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیر آیت درست آیت، مسلمانوں کی آبادی کا ایک بڑا طبقہ جو محروم ہے اور اس کو پسماندگی کی بنیاد پر، برادرانہ پسماندگی کی بنیاد پر، حالانکہ اسلام اس کو قبول نہیں کرتا بلکہ توڑتا ہے، اس کے باوجود کیونکہ عملی طور پر مسلمانوں میں وہ موجود ہے، اس لیے اس کو دور کرنا جس طرح ہماری ذمہ داری ہے اسی طرح سرکار کی بھی ذمہ داری ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال اور غربت میں اضافہ، ایک تصور یہ ہے کہ مسلمان تو اس ملک پہ بوجھ بن گیا۔ اب وہ میں پڑھ کے سناؤں گا تو 2-3 صفحے ہیں، اس لیے چند باتیں کہہ دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو پڑھیے گا ضرور۔ آپ کی نظر ہونی چاہیے ملک پر، ملک کے معاملات پر، ملک کے اقتصادی اکنومی کے اس پر۔ تو صرف بر صغیر، اس بر صغیر میں نہیں، اس ہمارے ملک میں صرف خلیج کے علاقے سے جو ریمیٹنس کہتے ہیں اسے، جو زر مبادلہ اس ملک میں آتا ہے، وہ ماہانہ کم و بیش 4-5 بلین ڈالر یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے، صرف خلیج سے جو آتا ہے۔ اور خلیج سے آنے والی رقومات میں سے کم از کم 70-75% حصہ مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ماحول ایسا بنا دیا گیا۔ اس ملک کی جی ڈی پی میں ہمارے بنکر، ہمارے ہاتھ سے کام کرنے والے آرٹسٹ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کام کرنے والے اور بڑے بڑے صنعتیں قائم کرنے والے، ہر لحاظ سے ہماری آبادی کے تناسب سے چاہے نہ ہو لیکن دوسری اقوام سے کسی طرح کم نہیں، تمام محرومیوں کے باوجود، کمزوریوں اور ناانصافیوں کے باوجود۔ ابھی تو ایسا ہو گیا، انسپکٹر راج آ گیا، بڑی مشکل سے تو پیچھا چھوٹا تھا انسپکٹر راج سے۔ ہماری سرکار نے، موجودہ سرکار نے وہ انسپکٹر راج پھر لاگو کر دیا۔ یہ دوستی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ آپ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے اقدامات کریں، اس کو روکیں، اس سلسلے کو جو انسپکٹر راج ہو رہا ہے، خصوصاً صنعت کاروں کے ساتھ اور کاروبار کرنے والے لوگوں کے ساتھ۔ اس کی پوری تفصیل لکھی گئی ہے یہاں اس خطبہ صدارت کے صفحہ 28 پر، کس طرح سے انڈسٹری کے لوگوں کے لیے کام کرنے والے، ریسرچ کرنے والے اداروں نے کیا کہا ہے، بزنس کے لیے کام کرنے والے ریسرچ والے اداروں نے کیا کہا ہے، اور دنیا کیا کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے کہ 5th لارجسٹ اکانومی ہم ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اور ہمارا ملک 5ویں سب سے بڑی اکانومی بنا ہوا ہے، اگر وہ اعداد و شمار صحیح ہو، خدا کرے صحیح ہو، ہماری تو یہی تمنا ہے کہ خدا کرے صحیح ہو اعداد و شمار، ورنہ مسلمان آج کی تاریخ میں کاروبار کرنے والے لوگ جس تنگی میں ہیں، ابھی کل ہی پارلیمنٹ میں کہا ہے انہوں نے 2.25 لاکھ لوگوں نے اپنا پاسپورٹ وڈرا کیا ہے، اور کوئی سمجھدار بزنس مین جو ذرا حیثیت رکھتا ہے وہ ایسا نہیں ہے جس نے دنیا سے باہر اپنا بیک اپ پلان تیار نہ کر رکھا ہو۔ کیوں؟ یہ میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ملک کی اکانومی کی بات کر رہا ہوں، ملک کی پالیسی کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی طرف ہماری سرکار کو توجہ دینی چاہیے۔
فورن پالیسی کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں یہ صحیح ہے کہ جو پرانی پالیسی تھی ملک اس پر باقی ہے، لیکن اسرائیل کے بارے میں ملک نے اپنی پالیسی پورا یو ٹرن لے لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ عارضی فائدہ بھی ہو اس کا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، ملک کے لانگ ٹرم بینیفٹ میں، فائدے میں یہ فیصلہ نہیں ہے۔ اگر کرنا بھی ہے تو بس ایک حد تک ہونا چاہیے، ایک حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔